میں ہوں رانا ریاست علی، آپ دیکھ رہے ہیں زیارت ٹی وی 98۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ میں اپنے موجودہ آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر دل کی اٹھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حافظ سید منیر صاحب آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح جوش اور بلبلے کے ساتھ اس قوم کی ترجمانی کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے بھی وہ نگران رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں ایک متحد قوم بن جائیں گے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے۔ حافظ صاحب کی ایک مخصوص جماعت نے بہت مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو آرمی چیف کے عہدے پر فائز کیا، بلکہ ان کے ہاتھوں بھارت کی عبرتناک شکست بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ وہ اب پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل بن گئے ہیں۔ وہ جب تک ماشاءاللہ زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر ان کو سلامت رکھے، جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تا حیات وردی میں رہیں گے۔ اس سے پہلے پاکستانی ایک جنرل ایوب خان صاحب، وہ بھی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے، وہ بھی فیلڈ مارشل تھے، اور اس سے پہلے جنرل صدر صدام حسین اور شام کے بشار الاسد، وہ بھی فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز تھے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید حافظ منیر صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کی قیادت میں اس پاکستان پر اپنی رحمت فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔